تاریخ اسلام کے معزز ناظرین و اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، تخت سلیمان جو ہوا پر چلتا تھا، اس کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت وسیع تخت بنوایا جس پر وہ خود، سلطنت، لشکر اور آلات و حرب کے سب سوار ہو جاتے۔ پھر ہوا کو حکم دیتے، وہ اس عظیم الشان تخت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں جا کر اتار دیتے۔ یہ ہوائی تخت صبح اور دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کیا کرتا تھا اور دوپہر سے شام تک 1 مہینے کی، یعنی ایک دن میں 2 ماہ کی مسافت ہوا کے ذریعے طے ہو جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت سلیمان پر 6 لاکھ سے زیادہ لوگ سفر کر سکتے تھے، جس میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان سوار ہوتے تھے اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا تھا کہ وہ اس کے پورے تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ پھر ہوا کو حکم دیا جاتا، وہ اس عظیم الشان تخت کو اڑا کر جہاں کا حکم ہوتا پہنچ جاتے تھے۔ اور بعض روایات میں ہے، اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، دائیں بائیں کچھ نہ دیکھتے تھے اور اللہ پاک کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر بحوالہ معروف القرآن، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 212۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔